بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ واقعی یہ کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جناب آخر ماشاءاللہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، تو جس ملک میں ٹیکسٹائل ملیں سینکڑوں کی تعداد میں ہوں، جس ملک میں بسکٹ کے کارخانے سینکڑوں کی تعداد میں، تو وہاں پر اور اتنی فیکٹریاں ہیں اور اتنی جدید ٹیکنالوجی کے کارخانے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن فوڈ فلیورز اور فریگرنسز یہ بنانے والی فیکٹریاں صرف 4-5 ہی کیوں ہیں؟ یہ کیوں نہیں زیادہ؟ اس میں آخر کیا وجہ ہے؟ اور آج ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات فوڈ فلیور انڈسٹری اور یہ جو فریگرنس انڈسٹری ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ جس ملک میں دیگر کارخانے سینکڑوں کی اور کئی جگہوں پہ تو ہزاروں کی تعداد میں فیکٹری ہیں، لیکن جب بات فوڈ فلیورز کی آتی ہے یا پھر یہ فریگرنسز کی آتی ہے، جو بیس فریگرنسز ہوتی ہیں یہ بنانے کی، تو پتہ چلتا ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر یہ صرف 3-4-5 ہی کمپنیاں جو بیسیکلی قومی سطح کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ کاٹیج لیول کے اوپر کچھ اور بھائی بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن قومی سطح کے اوپر کام کرنے والی صرف 4-5 ہی فیکٹریاں ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری حالانکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس میں انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود سینکڑوں اور شاید ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں ٹیکسٹائل ملز مل جائیں آپ کو۔ وجہ یہ کہ وہ کام، اس میں پیسہ لگتا ہے، محنت ہوتی ہے، لیکن کام آسان ہے۔ آسان کس حساب سے؟ آسان اس حساب سے ہے کہ اس کے اندر جو را مٹیریل ہے وہ اس کی تعداد ریلیٹیولی کم ہے۔ اسی طرح جو بسکٹ انڈسٹری ہے، بسکٹ انڈسٹری جو ہم بسکٹ کھاتے ہیں، ہم کینڈی کھاتے ہیں، ببل کھاتے ہیں، یہ تمام جو چیزیں، ایون جوسیز، ان تمام میں بھی جو را مٹیریل ہے، خام مال ہے، یعنی کہ جو کیمیکلز ہیں جس کی وجہ سے، جس کی مدد سے جس طرح بسکٹ بنتا ہے یا کینڈی بنتی ہے، تو وہ بہت کم ہے۔ جس طرح بسکٹ میں میجر کیمیکل ہم صرف کہتے ہیں کہ جناب وہ آٹا ہوتا ہے، اور باقی چند کیمیکل ہوتے ہیں، چینی ہوتی ہے، کچھ فلیور ہوتا ہے، باقی کچھ کیمیکل ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد انتہائی محدود ہوتی ہے۔ عام طور پہ آپ کہہ لیں کہ 10 سے 12 کیمیکلز کا صرف سٹاک رکھنا پڑتا ہے، صرف 10 سے 12۔ اور آپ کو آٹے کا سٹاک رکھنا ہے، چینی کا رکھنا ہے، کوئی باقی کچھ کیمیکلز ہیں ان کا سٹاک رکھنا ہے، تو آپ کا مطلب کہ وہ بسکٹ تیار ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ سپلائی جو سی ہے، سپلائی چین کے معاملات بہت سادہ ہیں، ریلیٹیولی اتنے مشکل نہیں ہیں جتنے فوڈ فلیور میں ہیں۔ جبکہ فوڈ فلیورز کے اندر آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ عام طور پہ جو ایک عام فلیور ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جی ایپل کا فلیور ہے، کوئی مینگو کا ہے، کوئی اسٹرابیری کا ہے، کئی بار ایک عام فلیور کے اندر 25 سے 30 40 کیمیکلز کی ضرورت پڑتی ہے ایک فلیور کے لیے۔ اب اگر آپ نے ایک فلیور بنانا ہے اور اگر آپ کی فارمولیشن میں اس پہ 40 کیمیکل ڈال رہے ہیں، تو 2 کیمیکل ہو سکتا ہے جرمنی سے آ رہے ہوں، 4 فرانس سے آ رہے ہوں، 6 اٹلی سے آ رہے ہوں، 2 برازیل سے آ رہے ہوں، کوئی سنگاپور سے آ رہے ہیں، کچھ چائنا سے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو پاس اگر وہ تمام کیمیکل، اگر آپ کی کسی فلیور کی فارمولیشن میں 40 کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں، تو جب تک آپ کے پاس وہ 40 کے 40 سٹاک میں نہیں ہوں گے، آپ وہ فلیور نہیں بنا سکیں گے۔ اور جتنی آپ رینج بڑھاتے جاتے ہیں، آپ کے را مٹیریل کا سٹاک بڑھتا رہتا ہے۔ اور جبکہ جو فائن فریگرنسیز ہیں، جس طرح ہم کول واٹر ہو گئی، اس طرح کی خوشبو ہو گئی، ایٹرنیٹی جو اس طرح کی خوشبو ہو گئی، جو پرفیوم میں استعمال ہوتی ہے، یہاں تو خام میں جو مال ہے، کیمیکلز، ان کی تعداد 60 70 80 تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی ایک فلیور کے اندر ایک جو خوشبو ہے، تو اس کے بنانے کے لیے آپ کو 70 سے 80 کیمیکل امپورٹ کرنے پڑیں گے، اور یہ تقریباً سارے کے سارے ہی امپورٹ ہوتے ہیں۔ اب 80 کیمیکل ہوں گے تو آپ ایک مطلوبہ خوشبو بنا سکیں گے، اور جب آپ کی پروڈکٹ تھوڑی زیادہ بننی شروع ہوتی ہے تو آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں کیمیکلز کا آپ کو را مٹیریل رکھنا پڑتا ہے۔ جتنے فلیور بڑھتے جائیں گے اتنا ہی کیمیکلز کا سٹاک آپ کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا۔ تو بیسیکلی جو اس بزنس کی جو سب سے دشوار ترین کام ہے وہ ہے سپلائی چین مینجمنٹ، کہ آپ نے پوری اسیس کرنا ہے کہ کون کون سا فلیور کا سٹاک کے لیے جو آپ کو مطلوبہ کیمیکلز ہیں، وہ کیمیکلز کتنی کوانٹٹی میں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر جس کمپنی کے پاس 1500 سے کم کیمیکلز کا سٹاک ہو اسے چھوٹی کمپنی کہا جاتا ہے۔
تقریباً 3 سے 3,500 کیمیکلز کا سٹاک جو کمپنی مختلف کیمیکلز جو 3 سے 3,500 کیمیکلز کی ورائٹی کا سٹاک اپنے پاس رکھے اسے عالمی سطح کے اوپر میڈیم سائز کمپنی کہا جاتا ہے فلیور کی یا فریگرنس کی. اور 4500 سے 5,000 سے زائد کیمیکل رکھنے والی کمپنی کو عالمی سطح کے اوپر ایک بڑی فلیورز کی یا فریگرنس بنانے والی کمپنی تسلیم کیا جاتا ہے, جس طرح IFF ہے, جیوا ڈان ہے, سمرائز ہیں. تو یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں یہ تقریباً 4,500 سے 5,000 پلس کیمیکلز کا سٹاک رکھتی ہیں, تو یہ پھر ملٹی نیشنل اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں کہلائی جاتی ہیں. تو اب آپ خود سوچ لیے کہ ہمارے ملک میں لوگ عام طور پر جو ڈیل کرتے ہیں, خواہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, خواہ فوڈ انڈسٹری ہے, خواہ بسکٹ انڈسٹری ہے, خواہ بیوریج انڈسٹری ہے, تو خواہ کاسمیٹک انڈسٹری ہے, خواہ ڈٹرجنٹ انڈسٹری ہے, یہ تمام ٹھیک ہے, ان میں کئی جگہوں پہ پروسیس کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے, لیکن جو خام مال کی اتنی بڑی تعداد میں انوینٹری رکھنا اور اس انوینٹری کو مینیج کرنا, یہ شاید میرا نہیں خیال کہ شاید کسی اور انڈسٹری میں اس طرح اس کی انوالومنٹ ہے. تو بیسیکلی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کیمیکلز کے سٹاک کو پوری دنیا سے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً امپورٹ کرتے رہنا, اپنے پاس ان کا سٹاک رکھنا, پھر اس سے آگے کوئی مینگو, ایپل, اسٹرابیری, پائن ایپل, ونیلا, چاکلیٹ کے فلیور بنانا, پھر خوشبوئیں بنانا, جس طرح روز ہے, جیسمین ہے, چائے پر ہے, تو اس طرح کی خوشبو بنانا, ڈٹرجنٹ کی, نہانے والے صابن کی خوشبو بنانا, اس کو لانڈری سوپ کی خوشبو بنانا, یہ ساری چیزیں ان خوشبوؤں سے بنتی ہیں. لیکن ان خوشبوؤں کو بنانے کے لیے آپ کو سینکڑوں اور کئی جگہوں پہ ہزاروں کیمیکلز پہلے اپنے پاس اپنے سٹاک میں رکھنے پڑیں گے, پھر آپ یہ چیزیں بنا سکیں گے. تو یہ وہ ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے اس بزنس میں بہت ہی کم لوگ آتے ہیں. ہاں, کئی ایسی کمپنیاں بھی ہیں پاکستان میں اور دنیا میں بھی ایسی ہیں کہ وہ عام طور پر بیس جو سی ہے, جو کنسنٹریٹ ہے, وہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل سے پرچیز کر لیتی ہے اور آگے صرف اپنے پاس ڈائلیوٹ کرتی ہیں. تو وہ ان کو بھی عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی فلیور بنانے والی کمپنیاں یا خوشبو بنانے والی کمپنیاں, حالانکہ وہ ایکچولی خوشبو بنانے والی یا فلیور بنانے والی کمپنیاں نہیں ہوتی, کیونکہ وہ کسی دوسری بہت بڑی کمپنی سے بیس لے لیتی ہیں, اسٹرانگ بیس, اور اس کو اپنے پاس بلا کے منگوا کے صرف سالونٹ کے اندر ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں. تو وہ جو ڈائلیوشن ہوتی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی فوڈ فلیورز بنانے والی کمپنی ہے یا یہ خوشبویات بنانے والی کمپنی, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اصل کمپنی وہی ہوتی ہے جو کہ کیمیکلز کی مدد کے ساتھ ایپل بنائے, اسٹرابیری بنائے, ونیلا بنائے, چاکلیٹ بنائے, اس کے بعد جیسمین بنائے, چائے پر بنائے, اس کے بعد فائن فریگرنسز بنائے. جو فائن فریگرنس بنانا ہے وہ سب سے مشکل ترین کاموں میں آتا ہے اس سینس میں, کیونکہ اس کے لیے کیمیکل زیادہ امپورٹ کرنے پڑیں گے, پرچیز کرنے پڑیں گے, اور اگر آپ امپورٹ نہ بھی کریں تو پورے پاکستان میں ان کے کچھ ڈیلر ہوتے ہیں, ان سے مطلوبہ کیمیکل خریدنے پڑتے ہیں. لوکل خریدتے ہیں تو بہت مہنگے پڑتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں تو ریٹ کم ملتا ہے, لیکن کوانٹٹی زیادہ لینی پڑتی ہے, پھر وہاں پہ انویسٹمنٹ بلاک کرنی پڑتی ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں سپلائی چین مینجمنٹ کے, را مٹیریل پوری دنیا سے اکٹھے کرنے کے, جس کی بنا کے اوپر لوگ اس بزنس میں نہیں آتے. یہی وجہ ہے کہ 23 سے 25 کروڑ کے پاکستان میں, جہاں پہ دیگر شعبوں میں سینکڑوں اور کئیوں میں ہزاروں فیکٹریاں ہیں, وہاں پہ صرف 4 سے 6-7 میکسیمم یہ لوگ ہوں گے, میکسیمم یہ مقدار ہو جو کہ نیشنل لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں. بلکہ شاید 3-4 ہی ہم کہہ سکیں گے نیشنل لیول کے اوپر, باقی ہیں کاٹیج لیول کے اوپر کر رہے ہیں, اپنے اپنے جگہوں پہ کر رہے ہیں, محدود علاقوں میں کر رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے وہ وجہ جس کی بنیاد کے اوپر اس کاروبار میں بہت کم لوگ آتے ہیں, اس لیے یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ بزنس بن جاتا ہے. اور اس میں ذرا سا کوئی کیمیکل کی کوانٹٹی کم زیادہ ہو جائے تو آپ کا سارا فلیور یا خوشبو خراب ہو سکتی ہے. ایپل سے سمجھے کچھ اور بن جائے گا, بنانا ایپل تھا, کوئی کیمیکل کم یا زیادہ ڈل گیا کچھ اور بن جائے گا. اس طرح خوشبو آپ نے کوئی اور بنانی تھی, کوئی کیمیکل تھوڑا کم یا زیادہ ڈل گیا, اس کی خوشبو بالکل بدل جائے گی. اس لیے انتہائی احتیاط والا کام تو ہے ہی ہے, لیکن دوسری طرف انتہائی کمپلیکیٹڈ کام بھی ہے. تو بہرحال آج کوشش کی ہے آپ کو یہ بتائیں کہ فوڈ فلیورز اینڈ فریگرنس انڈسٹری جو ہے پاکستان, اس کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور وہ کیوں اتنی کمپلیکس ہے. اور صرف یہ پاکستان میں نہیں, یہ پوری دنیا کے اندر بھی آپ چلے جائیں اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی,
کہ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں، دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ پورے ملک میں ایک بھی فلیور کی فیکٹری نہیں ہے، بلکہ کئی ممالک میں ایک فیکٹری نہیں ہے۔ تو حالانکہ یہ بات نہیں کہ اس کی فارمیشن مل جاتی، فارمیشن تو مل جائیں گی آپ کو، آم مل جائے گی، ایپل کی مل جائے گی، مینگو کی مل جائے گی، اسٹرابیری کی، لیکن مسئلہ ہے کہ بنائے گا کون، پھر بنا کے اسے بیچے گا کون، کیمیکل کس طرح ارینج کریں گے، یہ اتنے کمپلیکس کام شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کام سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کام میں پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں کام کرنے والے لوگ گنتی کے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہم سب پر، تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنا مزید فضل و کرم اور رحم کا معاملہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔